إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالق کائنات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. باری الہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 30ویں پارے سورۃ الشمس سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی خطبہ جمعہ میں جن باتوں کو بیان کرنے کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، جیسا کہ پچھلے خطبے میں نفس کی 3 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حمید کے اندر بیان کی ہیں.
انہی قسموں میں سے ایک قسم نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ اسی کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ٹوٹی ہوئی کی زبان میں اس کو بیان اور وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے، پچھلے خطبوں میں نفس امارہ کے تحت بہت ساری باتیں آئی تھیں اور بہت ساری باتیں آنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو قسمیں اور شکلیں ایک انسان نفس امارہ کے تحت جب عمل کرتے ہیں، اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس انسان کو اپنے کام کے ہو جانے کے بعد ان کا دل ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ انسان پھر غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ماضی میں نے جو کام کیا ہے کیا وہ کام صحیح ہے یا وہ کام غلط ہیں۔ اگر وہ کام صحیح ہیں، قرآن و احادیث کے مطابق ہیں، الحمدللہ، اور اگر قرآن و احادیث سے ہٹ کر شیطان کے راستے میں چل کر کے وہ کام کیے ہیں تو اس انسان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، جسے قرآن نے لفظ لوامہ کہا ہے، ملامت کرنے والا نفس۔ یعنی انسان کی زندگی، انسان کی کردار، انسان کی اصلاح، یہ تمام چیزیں انسان کی نجات کا جو واحد ذریعہ ہے وہ نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ جب ایک انسان گناہ کرتے کرتے انسان کو اپنی گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی بھول، اپنی غلطیوں کا ذمہ داری کو خود وہ محسوس کرتا ہے، تو وہ انسان اپنی بھول، اپنی غلطیوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ اس انسان کو، اس شخص کو اپنی زندگی میں چین اور سکون سے اس شخص کو ان کا ضمیر یعنی ان کا نفس ان کو سونے نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا وہ جو نفس ہے، وہ نفس انسان کو آئینہ دکھاتا ہے اور وہ نفس انسان سے یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، ہاں تو نے غلط کیا ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے الفاظ میں نفس کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ فرشتوں کی صفت نہیں ہے، وہ انسان کی صفت ہے۔ اس لیے کہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، فرشتے بھول نہیں کرتے ہیں، انسان بھول کرتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جب ایک انسان اپنے غلطیوں کا احساس کرتے ہیں اور غلطیوں کے احساس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اوپر ملامت کرتے ہیں، وہ تنہائی میں روتے ہیں اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے، اپنی بھول کو سامنے رکھ کر کے جب وہ انسان اپنی محاسبہ نفس کرتے ہیں تو اس انسان کو اپنی بھول اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، جس نے اسے صحیح کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس نے اس نفس کے اندر صحیح اور غلط کا شعور رکھا۔ قد افلح من زکاہا، پھر تحقیق
جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہوا، من دساہا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، جس نے اپنے نفس کو خراب کیا۔ تو یہ سورۃ الشمس کی 3-4 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل، جس کو ہم دل کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی بھاشا میں من کہتے ہیں، اچھا انوسار کرتا ہے کہ ہمارا من ہوا ہم نے یہ کام کیا، ہمارا من نہیں ہوا ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر انسان کی نفس کو بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ایک جسم کی باڈی کی جو ایک ساخت پہچان ہے، جسے انسان کہتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، انگلی ہے، ناخن ہے، اس چیز کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ کس طرح؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو درست صحیح طریقے سے بنایا۔ صحیح طریقے سے مراد، اور دوسری مخلوق کو ہم لوگ لے لیں، جانوروں کو لے لیں، کہ جانوروں کی بناوٹ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے کی ہے کہ ایک جانور جب چارہ کھاتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، تو اس جانور کا سر زمین پر جھک جاتا ہے۔ اور انسان کو دیکھ لیجئے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو درست صحیح طریقے سے بنایا کہ جب انسان کو کھانے کی نوبت آتی ہے، پینے کی نوبت آتی ہے، تو انسان اپنی ماتھا کو، اپنے سر کو زمین پر نہیں جھکاتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھ سے منہ پر ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے، ایک آدمی کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَفْسٍ، قسم ہے نفس کی، وَسَوَّاهَا، جس کے اس کو بالکل صحیح اور درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جسے نفس کہتے ہیں۔ ہمارا من ہوا کیا، ہمارا من ہوا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے اندر، اس آیت کے اندر دنیا کی دونوں چیزیں ایک انسان کے دلوں میں، دماغ میں ڈال دیا ہے۔ کیا ڈال دیا ہے؟ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ عموماً انسان کے جسم میں 2 ہاتھ ہیں۔ کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں۔ ایک ہاتھ کو داہنا ہاتھ کہا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو بایاں ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو داہنے ہاتھ سے عموماً اچھے کام کرتے ہیں، اس لیے اس کا داہنے ہاتھ کا مقام کیا ہے؟ اونچا ہے، مرتبہ ہے۔ ہمیشہ اس داہنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے، اچھے کیا کہتے ہیں، اچھے نام سے، یعنی اچھی نسبت کر کے اس چیز کو پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں داہنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ہم لوگ جب پاخانہ پیشاب کرتے ہیں تو ہم لوگ بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، کہ ہم نے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، دونوں چیزوں کا شعور ایک انسان کی عقل میں ڈال دیا ہے۔ اب انسان چاہے تو نفس امارہ کے اوپر عمل کریں اور چاہے تو نفس امارہ کے اوپر عمل کر کے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، شرمندگی پر ابھارتا ہے، اپنے غلطیوں کا احساس اور بوجھ ان کے سر کے اوپر ڈالتا ہے، تو یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے ذہن و دل و دماغ میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، قَدْ أَفْلَحَ، علماء کرام جانتے ہیں کہ لفظ قد جب کسی فعل سے پہلے آ جاتے ہیں تو اس کا معنی میں تحقیق کا معنی پیدا ہو۔ تو قد افلح، یقیناً تحقیق کے وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون شخص کامیاب ہو گیا؟ جنہوں نے توبہ کیا، جنہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا کہ قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قد افلح من زکاہا، اللہ رب العالمین کس چیز سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات شرک سے پاک ہے۔ تو جنہوں نے شرک سے، ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو
پاک کر کے اللہ رب العالمین سے جس طریقے سے آج کل ہم لوگ فجر کی اذان میں دیکھتے ہیں ہمارے بریلوی بھائی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے پون گھنٹہ پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں بیان کرنا۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ اقوال سے ثابت ہے، نہ افعال سے ثابت ہے، نہ عمل سے ثابت ہے۔ تو یہ بھی قد افلح من زکاہا۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ شرک سے دور ہیں، شرک کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بدعات اور خرافات سے دور ہیں۔ تو قد افلح من زکاہا، جنہوں نے ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقد خواب من دساہا، جنہوں نے وقد خوابا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا۔ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کام نہیں ہوتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے مایوسی چھا جاتی ہے، غمگین ہو جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے 2-4 منٹ، 2 گھنٹے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن 2 دن کے لیے، لیکن وہ جو ہمیش کی زندگی ہے تو وقد خوابا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ من دساہا، کس چیز کی وجہ سے؟ اپنے آلودہ کام کی وجہ سے، یعنی خراب کام کی وجہ سے۔ خراب کام سے مراد جو گزشتہ جمعہ کو نفس امارہ کے تحت بیان کیا تھا، ہر طرح کی برائی جو انسان کے دل میں کھٹکے، وہ تمام چیزیں برائی ہی برائی ہے، اور ہم تمام لوگوں کو زیادہ وضاحت اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم تمام لوگ اچھے ہیں، عقل مند ہیں، شعور ہیں، ہر چیزوں کو جانچ پڑتال کر کے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں بھی جب ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں تو اچھائی اور برائی کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے پیر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر انہیں بیان کیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت 29ویں پارے سورۃ القیامہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس آیت کے اندر علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 چھوٹی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنے قسمیں کھائی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے 2 بار قسم کھایا ہے۔ پہلی بار لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم کھائی ہے، اور دوسری بار ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو نفس ہے اس نفس کی قسم کھائی ہے۔ تو اگر ہم لوگ غور و فکر کریں، سوچیں کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بذات خود ہم لوگوں کو بنانے والا ہے۔ ہمارے ناخن ہم لوگ کاٹ لیتے ہیں، ہر جمعہ کو ناخن کاٹتے ہیں، اپنے زیر ناف کے بال صاف کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت۔ ایک آدمی ناٹا ہے، چھوٹا ہے، وہ بڑا نہیں اور ہوگا، لیکن اس کے سر کے بال بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر کے انگلیوں کے ناخن بڑھتے ہیں۔ کبھی اس پر غور و فکر کیا ہے کہ اللہ رب ہمارے انگلی نہیں بڑھتا ہے، صرف انگلی کے ناخن بڑھتے ہیں؟ کیوں بڑھتے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قیامت کی قسم کھائی پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر اپنے نفس کی قسم کھائی، اور نفس میں سے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس، یعنی جو انسان برائی کرتا ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بولتے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین جب ہم لوگ عموماً انصاف پنچایت کرتے ہیں تو جب 2 گروپوں کے اندر جب گواہ نہیں ملتا ہے تو قسم کھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس چیز کو دلیل کے طور پر قسم کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر قسم کھایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یہ دنیا ختم ہو جائے گا، یہ پہاڑ ختم ہو جائے گی، یہ بلڈنگیں ختم ہو جائے گی، یہ گاڑی گھوڑا ختم ہو جائے گی، یہ روپیہ پیسہ ختم ہو جائے گا، تو قیامت قائم ہوگی۔ اس چیز کی دلیل کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے جو قسم کھایا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی جو اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے۔ اگر ہم برائی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، آج کل کے نوجوان جس طریقے سے نشہ کرتے ہیں، تو چوری کرنا غلط ہے، نشہ کرنا غلط ہے، اور بھی دیگر جو برائی، نماز چھوڑنا غلط ہے،
تو غلط ہی غلط ہے۔ تو ایک انسان اپنے دل میں ان کو یہ یقینی ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے جو انسان گناہ کے کام کرتے ہیں اس انسان کا دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے غلط طریقے سے نشہ کیے ہیں، انہوں نے غلط طریقے سے اور دیگر اعمال افعال کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز کی ثبوت کے لیے، دلیل کے لیے قسم کھائی ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، تو یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ تو آج ہم لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے بات نہیں مان رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اس کا واحد نتیجہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بتلایا تھا کہ بچوں کی کامیابی کے لیے ایک بچے کے نمبر 1 پر ماں باپ کی بات ماننا۔ ماں باپ ہی ہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجزوں میں روپیہ پیسہ خرچہ کر کے بھرتی کیا، تب نہ ہم نے جا کر کے سیکھا۔ تو اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کا ہر ایک نوجوان کو، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے آج کی ڈیٹ میں، جیسے ہمارے باپ دادا کی عمر میں ہیں، ان کو بھی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، اور یہ ہمارا نفس جانتا ہے، ہمارا دل جانتا ہے، اور ہماری نفس اور ہماری دلوں کی بات کو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس انسان کا نفس لوامہ مر جاتا ہے۔ کون مرتا ہے؟ انسان کا جو نفس ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ بھٹی میں آگ کی طرح اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ بڑھائیں گے تو زیادہ جلدی ہٹا لیں گے، پھر دوسرا مرتبہ جلدی ہٹا لیں گے، تو اس طرح کرتے کرتے ہمارے جو ایک نفس ہوتے کیا حص ہوتا ہے وہ حص مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے اس انسان کا نفس لوامہ مر جاتا ہے۔ تو جب اس انسان کا نفس لوامہ مر جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مردے کو زمین کے نیچے دفنا دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس انسان کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ دلیل اٹھائیے 30ویں پارے سورۃ المطففین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کَلَّا بل ہرگز نہیں، ران زنگ چڑھ گیا ہے، کَلَّا بل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کس پر زنگ چڑھا ہے؟ قلوب، دلوں پر زنگ چڑھا گیا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کے وہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ جس طریقے سے ایک لوہا کو اگر باہر پھینک دے تو اس لوہا کا کیا ہوگا؟ مٹی میں کھاتے کھاتے چھلکا کی طرح، آم کی چھلکا کی طرح جب وہ سڑ جاتا ہے تو اس لوہا سے الگ ہو جاتا ہے لوہا، پھر اس لوہا کو تازہ بنانے کے لیے بھٹی میں ڈال کر اس کو تازہ بنا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر ایک انسان کے دلوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کرتے کرتے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کی وضاحت مثال لے لیجئے، ہمارے ہر ایک شہر گاؤں میں جو لوگ آج جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگ جمعے کے دنوں میں یعنی گھر میں رہ کر کے، گاڑی گھوڑا میں رہ کر کے وہ جمعہ نہیں پڑھنے آتے ہیں۔ کیا کرنے نہیں آتے ہیں؟ جمعہ نہیں پڑھنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے، آج جمعہ کا دن ہے، وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں، کوئی پانی پٹاتا ہے، کوئی دوائی دیتا ہے، یعنی مختلف قسموں کی جو کام ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہم کو معلوم نہیں آج جمعہ کا دن ہے؟ تو معلوم تو ہے، لیکن ہمارا دل کا جو نفس لوامہ ہے وہ ہمارا ملامت کرنے والا نفس مر گیا ہے، ہمارا نفس مر گیا ہے۔ اس لیے آج ہم بہت سارے لوگ ہمارے گاؤں میں ہی اور ہر جگہ میں دیکھ لیجئے گا، گاؤں میں رہ کر کے وہ جمعہ کے پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل مر گیا ہے۔ تو کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو گناہ کرتے کرتے ان کا دل کیا کہتے ہیں؟ مر چکا ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، ہم لوگ
نبیوں کے قصے علماء کرام کی زبان سے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، دنیا میں جب آدم علیہ السلام آئے تو ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ آدم علیہ السلام نے نفس لوامہ کے تحت اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گناہ کا احساس کیا کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ ظلمنا انفسنا، یہ ہمارے رب یعنی یہ اللہ، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر تو نے معاف نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹے اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے رجوع کیا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین سے التجا کیا، تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کی۔ تو اس سے بھی ایک میسیج یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں اپنے غلطیوں کا احساس ہو تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہوگی، نہ کہ کسی قبر پر، کسی پیر پر، کسی آدمی پر، کسی بزرگ پر۔ یہ اللہ کے سامنے ایک مکھی یعنی جسے ہم موسیٰ کہتے ہیں یا مچھر کہتے ہیں، اس کے پیر کے برابر بھی نہیں۔ ایک دوسری مثال اور، یونس علیہ السلام کا ہم لوگوں نے نام سنا۔ یونس علیہ السلام، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بجھا رہے تھے، جس طریقے سے آج کل کے نوجوانوں کو بولا جاتا ہے، باپ چچاؤں کو بولا جاتا ہے کہ نشہ نہ کیجیے، نشہ کرنے سے آپ کا دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہر ایک چیز ختم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی نوجوان نشہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تو یونس علیہ السلام نبی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو اللہ رب ان کی بات جب ان کے قوم کے لوگ نہیں مانے، اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو اجازت نہیں دی تھی، یونس علیہ السلام اپنے گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے گاؤں جا رہے تھے، یعنی اپنے کام کو نہیں چھوڑا کہ یہ کام میں یہاں نہ کر کے، نشت پور میں نہ کر کے دولت پور میں کریں گے۔ تو دولت پور جاتے جاتے یونس علیہ السلام کو، اللہ رب العالمین کو یونس علیہ السلام کی ادا پسند نہیں ہوئی، اور کیا کہیں لمبا واقعہ ہے، تو یونس علیہ السلام کو گویا کہ مچھلی نے نگل لیا، تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ لا الہ، یعنی اللہ رب العالمین کی انہوں نے سب سے پہلے توحید، وحدانیت کو بیان کیا تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، اور لاسٹ کے اندر فرمایا انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، خسارے اٹھانے والے میں سے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی دعا کی، پھر مچھلی نے اپنے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا، نکال دیا۔ اسی طریقے سے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حالات زندگی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کرام کی زبان سے سنتے ہیں، ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کیا تھا، معاف کر دیے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اور طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر کے لہو لہان کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ اسی طریقے سے بدر کے میدان میں، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے میدان میں، اسی طریقے سے فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی سماج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اور وہی باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ قرآن و حدیث کے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ نفس لوامہ، یہ جو انسان گناہ کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے، چاہے ہم لوگ چھوٹا گناہ کریں، بڑا گناہ کریں، کم از کم اللہ کے دربار میں آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اگر لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے تو اکیلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر کے، نماز پڑھ کر کے، ایسے ہی
دعا کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہم لوگوں کو نجات دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم تمام لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو گناہ کے کام کرتے ہیں ان گناہوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچائے۔ اللہم اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین والحمد للہ رب العالمین۔